عبادتوں کا فلسفہ کیا ہے؟ فلسفہ بھی ایک ہی ہے اور وہ یونٹی اور اتحاد ہے۔ یونٹی اور اتحاد ہے۔ عبادتوں کا تصور اللہ تبارک و تعالی نے ایسا رکھا ہے کہ جس کے اندر ساری کی ساری امت اور قوم کو اللہ تبارک و تعالی مختلف اوقات کے اندر یونائٹ کرتے رہتے ہیں۔ نماز کو دیکھ لیے، 5 وقتہ نماز ہے، 5 وقت میں نمازی اپنے محلے کی مسجد میں جمع ہوتے ہیں۔ پھر جمعے کے جمعے جامع مسجد کے اندر سارے کے سارے شہر کے لوگ جمع ہوتے ہیں۔ پھر عید کے دن اور بڑے میدان کے اندر سارے کے سارے لوگ جمع ہوتے ہیں۔ پھر 1 سال کے بعد حج آتی ہے تو حج کے زمانے کے اندر پوری کی پورے عالمگیر ایک ایسا اجتماع ہوتا ہے کہ دنیا کے کونے کونے سے لوگ آ کر ایک جگہ جمع ہوتے ہیں اور ایک ہی وقت کے اندر سارے اعمال و اشغال کرتے نظر آتے ہیں۔ تمام مناسک ایک ہی وقت میں کرتے نظر آتے ہیں۔ ایک ہی راہ پہ چلتے ہوئے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک کے نعرے لگاتے ہوئے چلتے نظر آتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصود ان عبادتوں سے یونٹی اور اتحاد ہے۔ جب 5 وقتہ نماز کے اندر جمع ہوتے ہیں اور یونٹی اور اتحاد اس انداز سے ایک امام کے پیچھے 500,000 مقتدی ہے، ایک امام اللہ اکبر کرتا ہے تو سارے مقتدی اللہ اکبر کرتے ہیں۔ ایک امام قیام کے اندر کھڑا ہوتا ہے، سارے مقتدی قیام کے اندر کھڑے ہوتے ہیں۔ ایک امام اللہ اکبر کر سجدے میں جاتا ہے، سب اس کے ساتھ سجدے میں جاتے ہیں۔ اس قدر اطاعت امیر اور اس قدر یونٹی ہے کہ پوری 500,000 یا لاکھوں کا مجمع ایک امام کی آواز پر جھکتا نظر آتا ہے۔ یہ عبادت کا فلسفہ ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان امت اور قوموں کو یونائٹ اور متحد کر کے لے کے چلنا چاہتے ہیں تاکہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تاکہ سارے کے سارے یہ مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو مضبوط پکڑ لیں۔ اور ایک اللہ کی رسی کو پکڑ کے جب چلیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قرب کی منازل ان کو عطا کریں گے۔ تو دیکھیے نماز کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ چھوٹے اجتماع سے بڑے اجتماعات ہوتے چلے جاتے ہیں اور سب سے مطلوب ایک ہی چیز ہے تاکہ یونائٹ رہے، یونٹی۔ اور جا کے جب یونٹی ہوتی ہے، اتحاد ہوتا ہے، تو یونٹی اتحاد کے نتیجے کے اندر انسان کی معاشرتی کتنے مسائل حل ہوتے ہیں۔ ہر ایک دوسرے کا حال پوچھتا ہے، ہر ایک دوسرے کا دیدار کرتا ہے، جو نظر نہیں آتا اس کی خبر گیری کرتا ہے، کوئی بیمار ہے اس کی تیمارداری کے لیے جاتا ہے، کوئی فوت ہو گیا تو اس کی تعزیت کے لیے جاتا ہے، کوئی جنازہ تو جنازے میں شرکت کرتا ہے۔ ایک ایسا خوبصورت معاشرتی نظام قائم کر دیا ہے کہ جس سے پورا کا پورا معاشرہ آپس میں یونائٹ نظر آتا ہے۔ تو دیکھیے نماز سے بھی یونٹی مقصود۔ روزہ رکھتے ہیں، ایک ہی وقت میں سحری کے لیے اٹھ رہے ہیں، ایک ہی وقت میں افطار کر رہے ہیں، کیونکہ سحری افطاری کے اوقات کا تعین ایسا کر دیا کہ پوری کی پوری امت ایک وقت کے اندر، ایک دن کے اندر گویا کہ روزوں کا آغاز کرتی ہے، ایک ہی دن کے اندر گویا افطار کرتی نظر آتی ہے، تو تاکہ یونٹی کا تصور قائم رہے۔ زکوٰۃ کے اندر تو کم سے کم اتنی یونٹی تو ہے، امیر کو غریب کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ ایک امیر غریب کو جب پیسے دیتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو معاشرتی ایک ربط پیدا ہوتا ہے، معاشرتی تعلق پیدا ہوتا ہے۔ امیر اس غریب کو جب دیتا ہے ایک معاشرتی محبت الفت پیدا ہوتی ہے۔ اور پھر بہت سے غریبوں کو اگر دیتا ہے تو ریا کیا کہ بہت سے غریب وہ ایک امیر کے ساتھ یونائٹ ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ ایک معاشرتی یونٹی اس انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرتے ہیں۔ اور حج کے اندر تو آپ نے دیکھا کہ پورے ایک عالمگیر ایسا اتحاد، ایسی یونٹی ہے کہ پورے عالم سے لوگ جو ہے ایک اللہ کے گھر کے اندر جا کے جمع ہوتے ہیں۔ تو عبادات کی آئیڈیالوجی، فلسفہ یونٹی اور اتحاد ہے۔ تو دیکھیں تمام عبادات کے اندر ہم اگر غور کریں، آج ہمارا ثانیہ یہ ہے کہ ہم 2 چیزوں پر فوکس رکھتے ہیں۔ ہم ایک تو عبادت کی حیت قضائی، اس کا جسمانی تصور بڑا اچھا پورا کرتے ہیں، ہمارا قیام اچھا ہو، ہمارا رکوع اچھا ہو، ہمارا سجدہ اچھا ہو، ہمارے آداب و شاید اچھے ہو جائیں، اچھی سی ہم نے نماز ادا کر دی۔ روزہ ہم نے وقت کے اندر سحری کی، وقت میں افطار کیا اور پورے لحاظ کا روزہ پورا کر لیا، تو گویا کہ عبادتوں کی حیت قضائی پر پورا زور ہے۔ اور دوسرا اس کے اجر و ثواب پر زور ہے، ہمیں نماز کا اچھا اجر و ثواب مل جائے، یا اللہ نماز قبول کر لے ہمیں اجر و ثواب مل جائے، یا اللہ روزہ قبول کر لے ہمیں اجر و ثواب مل جائے۔ ان 2 چیزوں کے علاوہ باقی 3 چیزوں کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں۔ ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہمیں حکمت تقویٰ کتنی پیدا ہوئی، ہماری پوری امت میں یونٹی کتنی پیدا ہوئی۔
یہ تصور ہم سے کھو گیا ہے. ہمارے اندر بس یہ 2-3 چیزیں رہ گئی ہیں کہ اجر و ثواب مل جائے اور نماز پڑھی گھر چلے گئے. لیکن آپس میں تقویٰ کا کتنا پیدا ہوا, اب آپس میں یونٹی کتنی پیدا ہوئی. یہی وجہ ہے کہ آج پوری امت نمازیں پڑھتی نظر آتی ہے, پوری امت روزے رکھتے نظر آتی ہے, پوری امت زکاتیں دیتی نظر آتی ہے, پوری امت حج کرتی نظر آتی ہے. یہ لیکن کیونکہ اس کا جو فلسفہ اور یونٹی کا جو ایک جو تصور تھا وہ آج قائم نہیں ہے. آج دنیا کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سب سے پست اور کمزور نظر آتی ہے. اس کی پستی کمزوری کی بنیاد یہی ہے. آج غیر اس امت کے اوپر ہاتھ ڈالتے جگہ جگہ نظر آتے ہیں, جگہ جگہ یہ امت پٹتی نظر آتی ہے. آپ 100 سال سلطنت عثمانیہ 100 سال پہلے جب گرا دی گئی, سلطنت عثمانیہ کے گرنے کے بعد اب تقریباً 100 سال گزرا ہے. اس 100 سال میں امت پٹتی نظر آتی ہے. کبھی اس خطے میں پڑتی ہے, کبھی اس خطے میں پڑتی ہے, کبھی اس خطے میں پڑتی ہے. حالانکہ حیران ہوتی ہوں میں, ہم تو نمازیں بھی پڑھتے ہیں, ہم تو روزے بھی رکھتے ہیں, ہم تو زکاتیں بھی دیتے ہیں, ہمارے 50 لاکھ حاجی حج بھی کرتے ہیں. آخر کیا بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر وہ ثمرات و انوارات نازل کیوں نہیں کر رکھے ہیں؟ کیا بات ہے, اتنے کمزور کیوں ہیں؟ اس بات پر غور نہیں کہ عبادتوں کا جو فلسفہ, جو یونٹی, امت کے اندر یونائٹ ہونا, یہ تصور ختم ہو گیا. یہ امت آپ یونائٹ نہیں ہے, یونائٹ نہیں ہے. کہیں فرقہ وارانہ جو تصور کی وجہ سے امت ٹوٹ گئی ہے, کہیں تعصبی وجہ سے ٹوٹ گئی, کہیں علاقائی تصور کی وجہ سے ٹوٹ گئی. آج پوری امت کے اندر ٹوٹی امت نظر آتی ہے. کہیں فلسطین کے اندر ظلم رہتا ہے, کہیں غزہ میں ظلم رہتا ہے, کہیں برما میں ظلم رہتا ہے, کہیں دنیا کے اور خطوں میں ظلم رہتا ہے, اور وہ امت کا خون بہتا ہے. کیوں؟ اس لیے بہتا ہے کہ اس امت نے یہ عبادت کی جو 5 تقاضے تھے, 5 تقاضوں کو پورا نہیں کیا. اگر 5 تقاضوں کو پورا امت کرتی تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں تھی کہ امت کو ہلا سکتی. تکبیر! اللہ اکبر! تکبیر! نعرہ رسالت! محمد رسول اللہ تاجدار ختم نبوت! زندہ باد. تو حقیقت یہ ہے آج یونٹی نہ ہونے, آج آپ دیکھتے ہیں آج تو ہم اپنی عیدوں میں یونائٹ نہیں ہیں, رمضانوں کے آغاز میں یونائٹ نہیں ہیں. آج ہمارا روزہ ہے, تمہارا روزہ نہیں ہے. آج ہماری عید ہے, تمہاری عید نہیں ہے. دنیا کی خطے اٹھا کے دیکھ لیں, جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 29 حدیثوں میں یہ تصور دیا تھا کہ پوری امت ایک دن رمضان کا آغاز کرے اور ایک دن عید کی خوشی منائے. اور یہ آج کی اس جدید دنیا کے اندر بھی ممکن ہے کہ پوری دنیا کے اندر ایک ہی دن کے اندر عید منائی جا سکتی ہے, اور ایک ہی دن کے اندر رمضان کا آغاز کیا جا سکتا ہے. دن بدلتا نہیں ہے, ٹائم آگے پیچھے ہوتے ہیں, ٹائم تو لوکل میں بھی ہوتے ہیں. آج کیلیفورنیا ہم سے 3 گھنٹے پیچھے ہے, ہوائی 7 گھنٹے پیچھے ہے. تو گھنٹوں کا یہ فرق تو لوکل ملک کے اندر بھی نظر آتا ہے, لیکن عالمگیر دنیا کے اندر آپ دیکھیں دن بدلتا نہیں ہے. اگر اتوار کے دن روزے کا آغاز امت کرے تو پوری دنیا کے اندر روزہ اتوار کے دن آغاز ہو جاتا ہے. اگر اتوار کے دن عید منائے, پوری دنیا کے اندر عید اتوار کے دن ہو جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یونٹی کا تصور خود نبی نے دیا, خود اللہ تبارک و تعالیٰ امت کو یونائٹ کرنا چاہتا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنی عید کی خوشیوں میں یونائٹ نہ کریں, جبکہ خوشی اور مسرت کے موقع پر تو یونائٹ ہونا اور زیادہ ضروری ہے. بس اوقات عبادت میں اس کی ضرورت نہیں ہوتی, عبادت کر لی, اپنی بھی عبادت کر کے چلے گئے. لیکن خوشی کے اندر جب یونائٹ نہیں ہے, ایک ہی دن دونوں کی خوشی نہیں ہے, تو پھر وہ خوشی کی بات کی ہوئی. پھر عید کو اللہ تبارک و تعالی خوشی کا دن کیسے بنا دیا؟ یوم الفطری, یوم عید الفطر کیا ہے؟ یوم اکل و شرب و بیان, کہ عید الفطر کیا کھانے پینے مزے اڑانے کا دن ہے. نبی اس کو اظہار خوشی کے طور پہ پیش کر رہا ہے. یہ خوشی کا دن ہمیں دیا گیا ہے, اور اس میں بھی یونٹی نہ ہو, اس کا مطلب یہ ہے یہ غلطی ہمارے سے ہو رہی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی غلط تصور نہیں دیا. آپ نے پوری امت کو یونائٹ کیا کہ پوری امت کے اندر کسی بھی جگہ پہ چاند نظر آ گیا تو ساری امت اس کو فالو کر کے اس کے مطابق رمضان کا آغاز کرے گی اور عید منائے گی. اور اس کے لیے بہترین تصور تو مرکز اسلام مکہ مکرمہ ہے. مکہ مکرمہ مرکز اسلام, وہ ہمارے لیے بہترین مرکز ہے. آج دنیا اتنی وسیع ہو چکی ہے, امریکہ, یورپ, افریقہ تک پھیل چکی ہے. یہ پوری دنیا ایک مرکز کے ساتھ جڑ سکتی ہے, تو وہ مرکز اسلام مکہ مکرمہ ہے. مکہ مکرمہ کے اندر جب رمضان کا آغاز ہو گیا تو دنیا کا ہر خطہ رمضان کے مطابق آغاز کر سکتا ہے. مکہ مکرمہ میں جس دن عید ہو گئی تو پوری دنیا کا مسلمان اس دن عید منا سکتا ہے. تو اگر امت اس مرکز اسلام کے ساتھ جڑ کے ایک دن کی خوشی کے اندر یونائٹ ہو جائے گی تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس یونٹ پر رحمت نازل نہیں کریں گے؟
جو اللہ اس بندے کے آپس کے اختلاف پر اللہ اپنا غضب نازل کرتے ہیں، یہاں تک کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، آپ حجرے سے باہر تشریف لاتے ہیں، دیکھا دو آدمی آپس میں جھگڑ رہے ہیں، تو آپ کو دیکھ کر جھگڑا انہوں نے روک دیا. آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں یہ بتلانے آیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لیلۃ القدر کس دن اتاری ہے. لیلۃ القدر کی تاریخ مجھے بتائی تھی اللہ نے، میں تمہیں وہ بتانے آیا تھا، لیکن یہ دو آدمی آپس میں جھگڑنے لگے، ان کے جھگڑے کی بے برکت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاریخ میں سے بلا دی. تو نبی کی ذات موجود ہے، بابرکت زمانہ ہے، اس وقت آپس کے جھگڑے کے نتیجے میں رحمت جب وہ سلب کر لی گئی. تو آج تو ہماری حالت کیا ہے؟ یہاں تو مسلمان ملک آپس میں جنگ و جدال کا شکار ہیں، مسلمان ایک دوسرے کا دستوں گریبان ہیں، نہ صرف دستوں گریبان، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں. لہذا پھر غیروں کا موقع مل رہا ہے، کبھی اس کو کاٹتے ہیں، کبھی اس کو کاٹتے ہیں، کبھی اس جھاڑو کا تنکا توڑتے ہیں، اس جھاڑو کا تنکا توڑتے ہیں، اور یہ مسلمان امت ٹوٹتی نظر آتی ہے، ٹوٹتی چلی جاتی ہے. اور یہ سمجھ رہی ہم حق پر ہیں. نہیں، تم حق پر نہیں، تم غلطی پر ہو، اس لیے تمہارے اندر یونٹی نہیں ہے. اگر تمہارے اندر یونٹی اتحاد ہوتا تو دنیا کی کوئی طاقت تمہاری طرف میلی نگاہ سے نہ اٹھاتی، میلی نگاہ نہ اٹھاتی. اور آج حالت یہ ہے کہ حرمین شریفین کی طرف بھی میلی نگاہ اٹھائی جاتی ہیں، مرکز اسلام کی طرف میلی نگاہ اٹھائی جاتی ہیں، اس کے بارے میں جب وہ فضولیات بکی جاتی ہیں، اور اس کے بارے میں ایسے ایسے جب وہ گستاخانہ دعوے کیے جاتے ہیں، اس کی وجہ یہ کہ ان کو نظر آتا ہے یہ امت کمزور ہے، یہ بس نماز کا ثواب کمانا جانتی، اس کے زیادہ کچھ نہیں جانتی. یہ نماز پڑھی ثواب کیا گھر چلے گئے، اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز سے مجھے تقوی کتنا پیدا ہو. نماز پڑھنے سے یہ 5 وقت نماز پڑھتا ہوں، جمعے میں اکٹھا ہوتا ہوں، عید میں اکٹھا ہوتا ہوں، اس امت میں یونٹی کتنی پیدا ہوئی. ان کو پتہ ہے ان میں یونٹی نہیں ہے، عدم اتحاد کا شکار ہیں. لہذا عدم اتحاد کے نتیجے میں خود قرآن نے کہا کہ اگر تم آپس میں نزاع کرو گے، اختلاف کرو گے، تو کیا ہوگا؟ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہارا روب داب ختم ہو جائے گا اور تم پھسل جاؤ گے. اور آج آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں جنگ و جدال پوری دنیا کے اندر ہے، ہر طرف دنیا کے اندر. مڈل ایسٹ اٹھا کے دیکھیں، ہر طرف آگ برس رہی ہے. بنیاد کیا ہے؟ صرف ایک ہے، یہ امت متحد نہیں ہے، یہ یونائٹ نہیں ہے. یونٹی نہ ہونے کے نتیجے میں آج اس امت کے اوپر یہ عذاب اتر رہے ہیں. جس دن امت یونائٹ ہو گئی اور اپنی عبادتوں اور دین اسلام کے تصور کو سمجھ گئی کہ ارے ہماری عبادتوں کی آئیڈیالوجی تو وحدت اور اتحاد ہے، اور اتحاد آج ہمارے اندر نہیں ہے، تو ہمارے حج کس کام کی، زکوٰۃ ہماری کس کام کی، روزہ ہمارا کس کام کا. ہاں، آخرت کے اندر بخشش ہو جائے گی، جنتیں مل جائیں گی، لیکن دنیا کے اندر ذلتیں برداشت کرنی پڑیں گی، دنیا کے اندر قتل و غارت ہوگی. کبھی فلسطین میں کاٹے جاؤ گے، کبھی غزہ میں کاٹے جاؤ گے، کبھی افغانستان میں کاٹے جاؤ گے، کبھی برما میں کاٹے جاؤ گے. دنیا کے خطوں کے اندر پھر تمہارے اوپر آگ برسائی جائے گی، لیکن تمہارے داد رسی کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ عبادتیں آج دیکھو، عید کا اجتماع ہے، عالمگیری اجتماع، اور بڑے بڑے اجتماعات ہو رہے ہیں، اور لاکھوں ہزاروں لوگ عید کی نماز کے لیے جمع ہیں. ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے ہماری ان عبادتوں کا فلسفہ ایک ہی، اور وہ ہے یونٹی اور اتحاد. آپس میں اتحاد پیدا ہو. جب آپس میں اتحاد پیدا ہوگا، صفوں میں اتحاد ہوگا، دلوں کے اندر اتحاد ہوگا، نتیجہ کہ پوری متحد امت جب ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ رحمتیں اترے گی کہ آسمان کے فرشتے مدد کے لیے آئیں گے. تکبیر، اللہ اکبر، تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، محمد رسول اللہ، نعرہ ختم نبوت. زندہ باد. اب یہ سوال کہ یار اتنی بڑی امت یونائٹ کیسے ہوں؟ بہت بڑی امت کیسے یونائٹ ہو؟ بہت آسان، بہت آسان تصور ہے. کوئی آپ کو کہیں بھاگنا دوڑنا نہیں ہے. بس آپ اپنے مقام پر بیٹھ کے مراقبے میں چلے جائیں، اپنے دل کو جھانکیں اور یہ کہیں کہ یا اللہ، یا اللہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی امتی ہے، گناہ گار ہے یا وہ ثوابدار ہے، جیسا بھی ہے، جیسا امتی نبی پاک اس کے دل سے، میرے دل میں اس کے لیے محبت ہی محبت ہے، اس کا کینہ، اس کا بغض، اس کا حسد میں اپنے دل سے نکالتا ہوں. آج میں تیرے سامنے توبہ کرتا ہوں، میں تیرے حبیب کی ساری امت کے ایک فرض سے محبت کرتا ہوں. روزانہ یہ مراقبہ شروع کر دیں. دل سیدھے ہوں گے، صفیں آٹومیٹکلی سیدھی ہونا شروع ہو جائیں گی. دل جو ہے صاف ہو گئے تو خود بخود جو ہے وہ صفیں صاف ہونا شروع ہو جائیں گی. لیکن اگر دل سیدھے نہیں ہیں اور دل ہمارے اتنے ٹیڑھے ہیں، ہم ایک صف کے اندر 5 نمازی کھڑے ہوں گے، لیکن دل اس کے ساتھ ابا کرے گا، کہا کہ یہ بڑا کمینہ ہے، یہ ایسا، کیونکہ اسے دل نہیں لگا ہوا. اور یہ نماز کے اندر دل ایک دوسرے سے ابا کریں گے، صفیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں، تو رحمت کہاں سے آئے گی؟
لہذا یہ تصور باندھیں، اس کا مراقبہ شروع کر دیں اور اللہ سے دعا کر، یا اللہ میں نبی کی کسی امتی کے بارے میں کسی قسم کی چھوٹی بات دل میں سوچتا، اگر کوئی ایسا فطور نیت ہے میں اسے توبہ کرتا ہوں۔ اور یہ بشارت، یہ ایسا جب وہ عمل ہے، اس پر جنت کی بشارت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، فرمایا کہ ابھی ایک جنتی آنے والا ہے۔ آئے حذیفہ بن یمان آ کر بیٹھ گئے، بات چیت کی، مجلس ختم ہو گئی، چلے گئے۔ کچھ دن کے بعد پھر فرمایا کہ ابھی ایک جنتی آنے والا، اس کا دیدار کرو۔ حذیفہ بن یمان آئے۔ تیسری بار پھر فرمایا کسی موقع پہ کہ ابھی ایک جنتی دیکھنا، تو ایک جنتی آ رہا ہے، حذیفہ بن یمان۔ 3 دفعہ ایک نوجوان صحابی نے سوچا کہ یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنتی بار بار کہا ہے، یہ کون سا ایسا خاص عمل کرتا ہے کہ یہ جنتی ہے؟ لہذا یہ ان کے گھر چلا گیا، کہا چچا جان ابا سے ذرا میری انمن ہو گئی ہے، ابا نے ذرا گھر سے باہر نکال دیا ہے، اجازت ہو ایک آدھ دن آپ کے ساتھ رہ لوں گھر میں؟ ہاں کوئی بات نہیں بیٹا، آ جاؤ آ جاؤ۔ اب یہ مقصد کیا تھا؟ وہ یہ دیکھے کہ اس کی کون سی ایسی عبادت جس پر جنتی کی بشارت ہے۔ دیکھا کہ دن بھر مزدوری کرتے ہیں، اپنا کام کرتے ہیں، شام کو آتے ہیں، عشاء پڑھ کے اس کے بعد سو جاتے ہیں، زیادہ تہجد میں اٹھے، تہجد پڑھی، اس کے بعد لیٹ گئے، پھر فجر پڑھی، پھر اپنی یہ سامان اٹھائے تو نکل گئے مزدوری کے۔ ایک دن دیکھا، 2 دن دیکھا، 3 دن دیکھا کہ بھئی کوئی خاص عبادت تو ہے نہیں، کوئی خاص مراقبے ہو، کوئی ضربے ہو، کوئی اللہ اللہ ہو، کوئی نوافل ہو، ایک عام عبادت۔ اور تہجد تو صحابہ کرام عام پڑھتے تھے۔ آج کے زمانے میں تہجد پڑھنا تو ولایت و معرفت کی نشانی ہے۔ کوئی تہجد پڑھ لے تو کہتے بھائی تو ولی ہے یا پہنچے ہیں، ماشاءاللہ تو یار ابدال ہو گئے، پہلے گوشت تھے اب ابدال ہو گئے۔ حضرت خان پہلے گوشت تھے اب ابدال ہو گئے، تو مطلب ہے کہ تو تھا تہجد اس وقت عام معمول تھا۔ تیسرے دن کہا کہ چچا جان اجازت دے میں جاتا ہوں۔ کہا کہ کیا صلح صفائی ہو گئی؟ کہا جی بات یہ ہے کہ صلح صفائی کی بات ہی نہیں تھی، بات کچھ اور تھی۔ اچھا کیا؟ کہا کہ میں 3 مجلسیں مختلف رسول اللہ کی اٹینڈ کی، آپ نے فرمایا کہ ابھی جنتی آ رہا ہے اس کو دیکھو، تو دیکھا آپ آ رہے ہیں، 3 مرتبہ آپ آئے، تو میں نے سوچا کہ آخر ان کے اندر کون سا جنتوں والا عمل ہے، تو میں ذرا آپ کے ساتھ کوئی وقت گزاروں اور آپ کے اعمال و اشغال دیکھوں۔ جب میں نے دیکھا تو آپ تو عام معمول کی بات ہے، سارے صحابہ ہی اس طرح گزارتے ہیں، مزدوریاں کرتے، عشاء پڑھ کے سوتے، پھر تہجد اٹھ کے پڑھ کے پھر جب فجر پڑھتے ہیں، تو بس یہ عام روٹین ہے، کوئی خاص اذکار تو ہے نہیں آپ کے۔ تو میں اس لیے پھر حیران بھی ہوں، لیکن یہ بس یہ پتہ کرنا تھا، تو آخر کون سا ایسا عمل ہے آپ کے اندر جس کی وجہ سے یہ بشارت ہے؟ تو وہ مسکرائے، کہا کہ اور تو میرے پاس کوئی عمل نہیں، صرف ایک ہی عمل ہے، وہ یہ کہ میں نے اپنے دل کو ہر مسلمان بھائی سے صاف کر رکھا ہے، اور دل کی گہرائیوں سے میں ہر مسلمان سے محبت کرتا ہوں۔ پتہ چلا کہ یہی وہ ان کا تصور تھا، یہی ان کا جذبہ تھا جس پر اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی نازل کر دی کہ یہ حذیفہ بن یمان جنتی ہے۔ تو دیکھو آپ اپنے دل کو صاف کر لیں گے ہر مسلمان سے، اور ہر نیت کے فطور سے اپنے آپ کو توبہ کر لیں گے، تو اللہ تبارک و تعالی ایک تو جنتیوں میں نام لکھ دیں گے، اور دوسرا امت کو یونائٹ کر دیں گے۔ اور امت کی جب یونٹی ہوگی تو پھر آپ دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالی کس طریقے سے امت کو اپنے اپنے خطوں کے اندر سربلند کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس امت کو سربلند فرمائے، اور دنیا کے جن خطوں میں جنگ و جدال ہے، جہاں وارز ہو رہی ہیں، یا اللہ وہاں امن و آشتی پیدا فرمائے، اور ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچائے، اور مظلوموں کی مدد کرے۔ ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے، اے اللہ ہم سے زیادہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، ہمیں خبر نہیں ہے کون ظالم کون مظلوم، ہم تیرے سپرد کرتے ہیں، آپ ظالموں کو پکڑ لیجئے، اور ظالموں کو اگر ان کی قسم کی ہدایت ہے ان کو اسلام کی ہدایت عطا کر دیجئے، نبی کی دین کی رونق عطا کر دیجئے، اگر ان کی قسم کی ہدایت نہیں ہے تو یا اللہ آپ ان کو نمٹ لیجئے، آپ ان کا فیصلہ کیجئے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اے اللہ تیرے سپرد کرتے ہیں، اس لیے کہ ظالموں کو کیفے کردار تک پہنچانا تیرا کام۔ ہمیں پتہ نہیں کہ ظالم کون مظلوم کون، لیکن ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک ہمیں ظالموں میں شامل نہ کرے، ہم ظالموں کے مددگار نہ بنے، ہم ظالموں میں نہ ہوں۔ ہم مظلوم تو پھر بھی مرحوم ہوتا ہے، اس پر تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے، مظلوم بننا گوارا ہے لیکن ظالم بننا گوارا نہیں ہے، کہ اللہ ظالموں سے دنیا کو پاک کر اور مظلوموں کی داد رسی فرما، اور یہ تو نے عالم اتنا خوبصورت بنایا ہے، اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، یا اللہ عبادت کرنے والوں کی اس پورے عالم کو آسان فرما دی۔ آمین۔